کے انکار کرو گے؟ کہتے ہو کہ نہیں یہ درگاہ والوں نے نمازوں کی جو تو دعوت دینا بند کر دی اور ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو یہ درگاہ والے جو تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہم تبلیغ کی مخالفت نہیں کرتے، ہم خود تبلیغ کر رہے ہیں۔ جو ہم نماز کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ بھی تو تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے معنی دعوت دینا ہے، تو ہم بھی تو دعوت دے رہے ہیں کہ نمازیں پڑھا کرو۔ آئیے میں آپ کو جو تو اس مبارک مہینے 11ویں شریف کے مبارک مہینے میں جس پیر کے نام سے یہ مبارک مہینہ موسوم ہوا، جس اللہ کے ولی کے نام سے یہ مبارک مہینہ موسوم ہوا، یہ مبارک مہینہ اس ولی کامل کے نام سے مبارک ہوا کہ جس ولی کامل کو جو تو حکم ربی ہوا تھا، قدمی ھذا رقبۃ علی کل ولی اللہ، کہ اے غوث آپ اعلان کر دیجئے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ یہ اعلان بغداد کی جامع مسجد سے جو تو ہوا، اور وہ جامع مسجد سے اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، وہ ایک اللہ کا ولی کامل تھا، شہزادہ امام حسن علی مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم تھا، نواز رسول تھا، جسے جو تو دنیا غوث اعظم دستگیر کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہ 11ویں شریف کا مبارک مہینہ اسی کے نام سے موسوم کر دیا گیا کہ 11ویں کے پیر کے نام سے یہ 11ویں کا مہینہ یاد کیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم دعوت نہیں دیتے، تو ہم نے جب جو تو غوث اعظم کی تاریخ پڑھی، آپ لوگوں کے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے، شاید میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہہ دیا، میرے قسمت ہے یا پھر آپ کی قسمت ہے، کیا معلوم لگاتار 2 جمعہ میں یہاں ہوں، ہے نا دلی میں نہیں ہوں تو بہتر ہے، نہیں ہوں اگر میں یہاں تو بہتر بات ہے، لیکن کیا معلوم میری قسمت ہے کہ آپ لوگوں کی قسمت ہے کہ لگاتار دوسرا جمعہ ہے، اللہ نہ کرے کہ تیسرے جمعہ میں بھی میں یہاں رہوں تو آپ آنا ہی بند کر دو، سب نہیں آنے کا بولے حضرت ہے نا، ایسا تو نہیں ہوگا، محمد حسین کا لیا ایسا تو نہیں ہوگا نا بیٹا۔ اب ہم نے دیکھا شہنشاہ اولیاء، کیا خطاب ہے غوث اعظم دستگیر کا؟ شہنشاہ اولیاء، یعنی اللہ کے ولیوں کے تاجدار، شہنشاہ، سرتاج الاولیاء، تاجدار جو تو اولیاء اکرام، پیر لاسانی، محبوب سبحانی، میرا محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت ذات، جن کے نام سے یہ مبارک مہینہ موسوم ہو گیا۔ یہ اور بات ہے، کیا ہے کچھ لوگ جو تو 11ویں شریف کو جو تو فاتحہ خوانی نہیں دلاتے، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جو تو حضور غوث اعظم کو یا اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے، ہمارے مسلمان بھائی، یہ اور بات ہے، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا جب اپنے امی ابا کے پاس جاؤ گے یا اپنے ابا سے اپنے امی سے جو تو پرانی تاریخ پوچھو گے کہ آج بیان یہ ہوا کہ بھئی غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، پیروں کے پیر، روشن ضمیر، یہ کہہ کر جو تو آج جو تو درگاہ کی مسجد میں ہم چکلمبا شریف گئے تھے تو وہاں یہ بیان ہوا، تو یہ تو بتاؤ کہ یہ غوث اعظم دستگیر کون ہے، یہ پیران پیر روشن ضمیر کون ہے؟ تو بے ساختہ آپ کی والدہ کہے گی، آپ کی امی کہے گی کہ ہم نے جو تو ہمارے سسر سے یا ہماری ساس سے سنا تھا کہ غوث اعظم پیروں کے پیر ہے اور غوث اعظم اللہ کے ولی ہے۔ اب ہم نے دیکھا غوث اعظم نے کیا تعلیمات دی، ہم نے جب پڑھا تو سمجھ میں آیا، جو کہتے ہیں کہ ہم جو تو نماز کی تعلیمات نہیں دیتے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درگاہ والے جو تو نماز کی تعلیمات نہیں دیتے، ارے درگاہ والوں جو تو اگر ہندوستان میں نہیں آتے تو تم نمازی بنتے کہاں سے؟ تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس نے پڑھایا؟ یہ درگاہ والوں نے تو آگے پڑھائے، آج ان کے درگاہ بن گئے، جب زندہ تھے تو وہ آئی، جس طریقے سے ہم بول رہے ہیں اس طریقے سے وہ بولا کرتے تھے، اور جب اس دنیا پانی سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو تو ان پر ایسی رحمتوں کا نزول فرمایا کہ ان کے رہنے کے مکان نہیں تھے، ان کے جھوپڑے تھے، صحراؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن جب اس دنیا پانی سے رخصت ہوئے تو اللہ نے ان پر بے پناہ بے شمار رحمتوں کا جب نزول فرمایا تو ہم نے دیکھا کہ عالی شان عمارت اللہ کے ولیوں کی جو تو گنبدیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ اللہ کا کرم ہے ان اولیاء کرام پر۔ اور رہا معاملہ ہمارا کہ اللہ کے ولیوں نے دعوت و تبلیغ نہیں کی،
تو مسلمانوں کچھ تو احسان کا پاس رکھو کہ تمہیں کلمہ پڑھایا کس نے؟ اس کفرستان میں، ہندوستان کی سرزمین پر تمہیں کلمہ پڑھایا کس نے؟ اس کا تو احساس کرو، اس کا تو احسان رکھو کہ نہیں حقیقت ہے کہ خواجہ خواجان عطائے رسول سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو ان کی وجہ سے اسلام کو سربلندی ہوئی اور ان کی وجہ سے جو تو ہم کلمہ پڑھنے والے بنے۔ سید شاہ امیر الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ شہزادے غوث اعظم جب تکلمہ شریف کی سرزمین پر آئے، ہما پور کی سرزمین پر حضرت شہزادے غوث اعظم حضرت سید شاہ نور محمد قادری رضاقی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، تب اسلام کی جو تو روشنی پھیلی۔ اتنا تو احساس رکھو، تب ہم نے کلمہ پڑھا ہمارے آبا و اجداد نے، اس کا تو جو تو احسان رکھو۔ آئیے بارگاہ غوثیت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، غوث اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال کرو کہ اے غوث، تم نے نماز کے لیے جو تو مسلمانوں کو حکم نہیں دیا؟ ارے غوث اعظم نے جس دور میں کرد کے علاقے میں، جسے آج کردستان کہا جاتا ہے عراق کی سرزمین پر، جیسا ہندوستان کے سرزمین پر ہمارا مہاراشٹر کا ایک خطہ ہے، ایسا ہی عراق کے سرزمین پر ایک کردستان کا جو تو کہلایا جاتا ہے، ایک اسٹیٹ ہے جسے کردستان کہا جاتا ہے، اور وہ کردستان میں شہر بصرہ ہے۔ بغداد شریف جیسا ہے نا، ایسا ہی بڑا شہر ایک جو تو کردستان میں ہے، جیسا ہمارے مہاراشٹر میں ممبئی ہے، ایسا ہی عراق کے سرزمین پر کردستان میں ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ ہے۔ وہ بصرہ کی سرزمین پر جب ہم نے دیکھا تو ہم نے غور و فکر کیا کہ ارے اللہ کے ولیوں کے بغیر تو کردستان کے علاقے میں بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا، جبکہ وہ تو عرب کی سرزمین تھی، گلف کا علاقہ کہلایا جاتا ہے، گلف کنٹری کہا جاتا ہے اسے آج، وہاں پر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو ہم نے غوث اعظم کی بارگاہ میں جب غوث اعظم کی تاریخ پڑھی اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ہم جو تو داخل ہوئے تو سمجھ میں آیا مسلمانوں کے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ بس اتنا کہہ کے ختم کر دوں گا، آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں۔ جس حال میں ہے اسی حال میں رہے، ہر جمعہ میں یہ جو تو ہوتا رہے گا، جس جمعہ میں رہوں گا، جس حال میں ہے اسی حال میں رہو، اللہ آپ کو اسی حال میں رکھے۔ اچھے حال میں رہنا، لیکن نا برے حال کی لیے تو دعا نہیں، اچھے حال میں رہنا۔ یہ تو بزی بہت زیادہ ہے نا بیٹے، جواد بہت بزی ہو گئے ہے نا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک بے حساب رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ کلام ربانی ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر اللہ رزق کا دینے والا ہے تو مسلمانوں تمہارا ایمان کہاں چلا گیا کہ جمعہ کے دن جو تو 1:45 بجے تشریف لاتے ہو مسجدوں میں، اور پھر کہتے ہو کہ بہت زیادہ ٹائم ہو جاتا، بولنے کا سوال ہی نہیں آتا، کیوں بولنا ہے؟ لیکن ہم نہیں بولیں گے تو کل میدان محشر میں ہماری پوچھ ہوگی۔ اس لیے ہم جو تو چند لمحوں کے لیے کیوں نہ ہو آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر آیا، مختصر کر دوں گا، حاضر آیا غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ غوث، مجھے آپ کا مرید بننا ہے، آپ کے دستے حق پرست پر مجھے بیعت ہونا ہے۔ اب مرید کا تو معاملہ سوال ہی نہیں رہا، لیکن اب وہ بھی مرید بنا رہے جو مریدوں سے انکار کرتے تھے، وہ لوگ بھی مرید بنا رہے ہیں، وہ جو مرید بنانے سے انکار کرتے تھے، جنہوں نے پہلی تحریک جو تو پیران اعظام کے خلاف چلائی تھی، ان میں بھی جو تو فرقہ پرستی ہو گئی، ان میں بھی جو تو لوگ بڑھ گئے، اور وہ بھی جو تو مرید بنا رہے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ صابریہ میں وہ جو تو داخل کر رہے ہیں اور ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں۔ آگے بڑھو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں، اب وہ بھی ذکر کی محفلیں سجا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ بدن کی غذا ہے، اور ذکر جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ تو روح کی غذا دینے والا کون ہے تمہیں؟ روح کی غذا دینے والا پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی ذات ہے، جس نے روح کی غذا تمہیں عطا کی۔ مسلمانوں، اب وہ شخص آ گیا اور کہا کہ مجھے بیعت ہونا ہے، مجھے مرید بنا لو، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں کچھ مریدین کا جھرمٹ بیٹھا ہوا ہے۔ بغداد معلیٰ، بغداد شریف عراق کے جو راجدھانی ہے،
وہاں بغداد شریف میں غوث اعظم اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تنگ مریدین ساتھ میں ہیں۔ اب مریدین دیکھ رہے ہیں یہ شخص جو مرید بننے کے لیے آیا ہے، یہ شخص کون تھا پتہ ہے آپ کو؟ جو مرید بننے آیا تھا، خصوصی توجہ چاہوں گا عبدالرحیم صاحب، وہ شخص تھا چور ڈاکو، جو غوث اعظم کے ہاتھ پر بیعت ہونے آیا تھا۔ سوانح غوث اعظم پڑھ لو تو سمجھ میں آئے گا کہ غوث اعظم نے نمازوں کا پیغام دیا یا نہیں دیا، روحانی پیغام کیسے غوث اعظم نے دیا۔ آپ دیکھیے اب مریدین دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا معلوم غوث اعظم کیا کرتے، یہ تو چور ہے، لچا ہے، لفنگا ہے، ڈاکو ہے، اب یہ تو بیعت ہونے کے لیے آیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث اعظم اسے بیعت کرا لے۔ پتہ بھی ہے نہیں کیا معلوم، لیکن غوث اعظم کا خطاب کیا ہے؟ روشن ضمیر۔ اب روشن ضمیر کے معنی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا بیٹا۔ روشن ضمیر کے معنی یہ ہے کہ دلوں کا حال جاننے والا۔ روشن ضمیر کے معنی کیا ہے؟ دلوں کا حال جاننے والا۔ اب دلوں کا حال ہم کو اور آپ کو بھی جاننے کا جو تو وہ طاقت اور قوت جو تو اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو بھی عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان رسول ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ۔ یہ حدیثیں کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، یہ فرمان کبھی سنا بھی نہیں ہوگا۔ کیا معلوم ہے کیا بیان کرتے، کچھ اپنے تو پلے نہیں پڑتا ان کا بیان ہے نا۔ ارے پڑھو گے تو پلے پڑے گا، سنو گے تو پلے پڑے گا نا، سمجھ میں آئے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ مومن کے فراست ایمانی سے ڈرو، فرمانے رسول اللہ رب العزت جو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ مومن کی پرہیزگاری، تقویٰگاری اور اس کے فراست ایمانی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے سامنے والے کو پہچان جاتا ہے، پہچاننے جاتا ہے۔ یہ طاقت ہے تمہارے میں مسلمان۔ تو روشن ضمیر اس لیے غوث اعظم کو کہا گیا کہ آپ نے جو تو عقائد و جہاں تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنایا اور اللہ کو راضی کر لیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب کہنے لگا مجھے مرید بنا لو۔ غوث اعظم نے اسے غور سے دیکھا، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا معلوم اب کیا کرتے غوث اعظم؟ غوث اعظم نے کہا بیٹھ جا۔ کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ اسے بٹھا لیا۔ اب مریدین پریشان ہے کہ اب تو اسے بیعت کرا لیں گے، یہ تو چور ہے۔ ارے بھائی کسی چور کو جو تو اگر ہم جو تو اس کو مرید بنا لے آپ کے سامنے، جو مرید بننا جانتے جانتا ہے مرید بننا، تب عبدالرحیم بولیں گے ایسے کیسے حضرت ہے، چور کو مرید بنا دیے ہے نا؟ عبدالرحیم صاحب بولیں گے نہیں بولیں گے؟ اب مریدین دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ غوث اعظم نے کہا ٹھیک ہے، باوضو ہے؟ تو کہا ہاں میں وضو سے ہوں، میں نے 2 رکعت نفل ادا کی ہے، لیکن زندگی میں پہلی بار ادا کی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے 2 رکعت نفل ادا کی۔ اچھا، اور کہنے لگا کہ اے غوث میں تو مرید بننے آیا ہوں، اور آپ جو مجھ سے وعدہ لیں گے وہ وعدہ کیا ہے پہلے یہ بتائیے۔ غوث اعظم فرماتے ہمیشہ سچ بولنا۔ جلیل بھائی تم بھی مرید ہو، حق ادا نہیں کرو، حق ادا کرو تو روحانیت ملے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچائی پر عمل پیرا ہو جانا، یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ سچے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے تقوی والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا بالکل سچ کہوں گا، جھوٹ نہیں کہوں گا، کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ کیا کہنے لگا وہ مرید؟ کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا۔ کہا اور دوسری کیا بات ہے بتاؤ؟ مرید ہوں گا لیکن شرط ہے میری، دوسری کیا بات ہے؟ تو کہا پہلی بات تو سچائی پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ کہا دوسری کیا بات ہے؟ تو کہا دوسری بات یہ ہے کہ نمازیں قائم کرنی ہوگی، نمازوں کو پڑھنا ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے، اور کوئی شرط؟ کہا نہیں، 2 ہی شرطیں ہیں میری۔ کہا اے غوث میں جو ہو تو سچ کہہ رہا ہوں کہ میں چور ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں چور ہوں، میں چوری کرنا نہیں بند کروں گا۔ اب بتائیے مرید بنانا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ میں چور ہوں، چوری کرنا بند نہیں کروں گا، چوری کرتا رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے تو چوری کرتا رہے۔
اب دوسری شرط یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنا ہے. اے غوث میرے سے نمازیں پڑھانا نہیں ہوگی، میں نماز نہیں پڑھوں گا. تو سچ کہنے کا معاملہ چل رہا ہے نا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنا. ہو گئی تیری شرط ختم. جو میری شرطیں تھی اس کا تو نے جواب دے دیا. کہا ہاں. اب میری ایک شرط ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دو شرطوں کو جو تو تیری میں نے مان لیا کہ تو چوری کرنا بند نہیں کرنے کا، نماز نہیں پڑھنے کی. اب آپ لوگ بولیں گے ایسے کیسے پیرے نماز پڑھنے سے روک دیا ہے نا، جبکہ حکم ربی ہے، حکم رسول ہے کہ نمازوں کا پیغام دو. اب یہاں غوث اعظم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چوری کرنا بند مت کر، چوری کرتے رہے. چوری کرنا بھی جو تو حرام ہے، اچھا کام تھوڑی ہے. اب رہا نماز کا معاملہ، تو نماز سے انکار کفر ہے. نماز نہیں پڑھنا یہ الگ بات. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نماز سے کوئی لینا دینا نہیں، تو یہ کفریہ کلمات ہے. یاد رکھو اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان سے کلمات ادا ہو. اب غوث اعظم سے کہہ رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. کہا کوئی بات نہیں. اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سن میری صرف اور صرف ایک شرط ہے. تیری دو شرائط میں نے منظور کر دی، میری ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جب اذان مسجد کی تو سنے گا، جب اذان کا وقت ہوگا تو اس وقت تجھے صرف اذان پکارنی ہے. اب اس نے سوچا یہ تو آسان بات ہے، خالی اذان تو پکارنی. جہاں بھی تجھے اذان کا وقت ہوگا وہاں اذان پکار لیا کر. سمجھ میں آ رہی کیا؟ نہیں آ رہی. خالی اذان پکارنے سے بھی کام نہیں چلے گا، ایمان کو بھی مضبوط رکھنا ہے. اب کہا جہاں اذان کا وقت ہوگا وہاں اذان پکارنا. کہا ٹھیک ہے منظور ہے مجھے یہ شرط، خالی اذان پکارنے کی، نماز نہیں پڑھنے کی. اس نے کہا تھا میں نماز نہیں پڑھوں گا. کہا اذان پکارے گا؟ کہا ہاں میں اذان پکاروں گا. کیوں؟ تو غوث اعظم نے شرط رکھ دی کہ جہاں بھی تو ہوگا اور جب اذان کا وقت ہوگا تو تجھے اذان پکارنی ہے. اس دور میں گھڑیاں تو نہیں تھی، لیکن جو تو وقت دیکھا کرتے تھے، سورج کب ڈھل رہا ہے کب نکل رہا ہے، اور یہ کیا ہے دھواں دیکھا کرتے تھے ہے نا فجر کی اذان میں. تو یہ دیکھ کر جو تو ہم نے بھی مومن آباد امبا جوگی میں جو تو یہ دیکھ کر ہم نے بھی روزے کھولے. ہم کو نہیں سمجھتا تھا، ہم چھوٹے تھے، لیکن ہمارے والد وغیرہ یا ہمارے اپنی دیکھتے تھے کہ یہاں کے بال نظر نہیں آنے لگے. کیا بولتے اس کو؟ رو بولتے نا. روا اگر نظر نہیں آ رہا تو سمجھ لینے کا روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. پھر وہ اس طریقے سے بارش لگا کے دیکھتے تھے یہ کتنی جو تو چھوں جا رہی ہے، اس حساب سے پھر جو تو ظہر کی اذان پکاری جاتی تھی. پھر عصر کی اذان کو بھی اسی طریقے سے جو تو ہاتھ رکھا جاتا تھا زمین پر، اور اس کی چھاؤں کتنی جا رہی ہے اس حساب سے دیکھ کر جو تو عصر کی اذان پکاری جاتی تھی. تو کہا کہ جب اذان کا وقت ہوگا تو تجھے اذان دینی ہوگی. کہا منظور ہے. اور صبح پو پھٹنے پر جو تو نماز فجر کی اذان دی جائے گی. وہ ایک تارا نکلتا ہے نا صبح فجر میں، ایک تارا نکلتا ہے. خیر منظور کر لیا، بیت ہو گیا، گھر پہ چلا گیا. مختصر اب گھر پہ جانے کے بعد میں گیا، گھر پہ گیا تو ایسا ہوا کہ جس وقت میں وہ مرید بنا تھا اس کے بعد جو بھی وقت نماز کا تھا اس نے دیکھا کہ اذان کا وقت آ گیا. گھر میں کھڑا ہوا اور اذان شروع کر دی. اذان پکارنے لگا. عورت بڑی خوش ہو گئی کہ میرا چور شوہر اذان پکار رہا ہے. اذان پکارنے کے بعد بیٹھ گئے. ارے بھائی نماز بھی پڑھ لو نا. کہا نہیں نماز وغیرہ نہیں پڑھنے کی، خالی اذان پکارنے کا وعدہ کیا. کہا کس سے؟ تو کہا آج میں غوث اعظم کے ہاتھ پر تمہارے سمجھنے کے لیے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہوں، اور انہوں نے جو وعدہ ان سے جو وعدہ کیا، میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا. انہوں نے کہا کہ اذان دیا کر، تو میں نے اذان دے دیا. تو وعدہ کیا کہ اذان دوں گا. ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے، کم سے کم اذان تو پکار رہا. اس کے بعد پھر جو وقت آیا اذان کا پھر اذان پکار لیا. پھر جو وقت آیا پھر اذان پکار لیا. لگ بھگ جو تو ہفتہ 15 دن جو تو گزر گئے. کھانے کا سامان گھر میں سے ختم ہو گیا. اذانوں پہ اذانیں دیتا رہا. مزاحیہ بات بھی ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. اذانوں پہ اذانیں دیتا رہا. اب بیوی نے کہا کہ کب تک صرف اذانیں ہی پکارو گے، نماز کا تو پتہ نہیں، بس کرو بند کرو یہ اذان دینا. اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا، جاؤ چوری کرنے کے لیے اور کچھ چرا کے لے کر آؤ تاکہ ہمارا جو تو گزر اوقات ہو، گزر بسر ہو. اب ایک رات پھر اس نے عشاء کی اذان کا وقت ہوا، عشاء کی جو تو اذان پکارا، کھانا کھا لیا. اب نکلا گھر سے باہر.
یہ گھر جا وہ گھر جا وہ گھر جا وہ گھر جا وہ گھر جا، تمام شہر میں چکر لگائے، دیکھ رہا ہے کہ کس گھر میں مجھے چوری کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر کوئی نئے لوگ آئے اور کئی گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، چور تو نہیں ہے، گلی میں چکر مار کے گیا اور پھر دوسرے دن صبح میں پتہ چلتا چوری ہوگی تو بولے وہ ہماری گلی میں آیا تھا بنا ہوتا نا، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کوئی نوا آدمی تھا، بولے ہمارے جوان چھوکرا تھا، بولے ایسا تھا ویسا تھا، اس کا حلیہ ایک دوسرے کو بتانے لگا۔ اب اس نے پورا شہر کا چکر کاٹا، کہیں اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں چوری کروں۔ اب چکر کاٹتے 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 چلا، ایک بہت بڑی حویلی نظر آئی۔ اب اس نے وقت کا اندازہ لیا کہ لگ بھگ جو تو رات کے جو تو 2-2:30 بج رہے ہیں، اب اس حویلی میں ہی مجھے چوری کرنی ہے۔ وہ حویلی کی جو تو دیوار پر چڑھ گیا، دیوار سے جو تو نیچے حویلی میں اتر گیا، اور حویلی میں اتر کر اس نے جو تو سونا چاندی وغیرہ جو تھا، ہیرے جواہرات سب ایک گٹھے میں باندھ لیا، اور باندھ کر جو تو نکلنے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں اس حویلی سے کوئی مسجد قریب تھی، مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونجی، اس کے کانوں میں جیسے ہی پہنچی تو اس نے سوچا کہ میں نے میرے پیر و مرشد غوث اعظم دستگیر سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں اذان کا وقت ہوگا وہاں اذان پکاروں گا۔ دیکھیے نمازوں کا پیغام نہیں دیا، کیسے سمجھ گئے نمازوں کا پیغام نہیں دیا؟ ارے روحانی پیغام دیا، ایسا روحانی پیغام دیا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اسے وہ وعدہ وفا کرنا تھا، وہ وعدہ نبھانا تھا۔ فوراً کھڑا ہو گیا، گٹھڑی کی بازو رکھ کر، اور پکارنے لگا، اذان اللہ اکبر کی صدا جو تو بلند کر دیا۔ اب بتائیے جس مکان میں چوری کر رہا ہے اسی مکان میں اذان پکار رہا ہے۔ ایک وزیر کا محل تھا، وہ آس پاس کے کمروں میں جب آواز پہنچی کہ کوئی ہمارے جو تو صحن میں اذان پکار رہا ہے، وہ وزیر بڑے خوشی خوشی اٹھا اور اپنے جو تو بیٹوں کو، اپنے جو تو بیوی بچوں کو جو تو جگایا، کہا اٹھو اٹھو اٹھو، اپنے گھر میں کوئی جو تو اللہ کا ولی داخل ہوا اور وہ اذان پکار رہا ہے، آج سب مل کے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب باہر آ کے دیکھا تو صحن میں جو تو وہ شخص کھڑا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہو گیا وہ چور۔ اب سوچنے لگا اب کیا ہوگا، میرے پاس تو گٹھڑی باندھی ہوئی ہے، لیکن اللہ جس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے کیا ہوتا ہے دیکھو۔ اب وہ شخص جو وزیر تھا وہ آیا، سلام علیکم کیا، حضور ہم بڑے خوش نصیب ہیں، یعنی اتنی عالیشان حویلی تھی کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو تو ہماری حویلی جو تو نصیب کروائی، اور ہمارے حویلی میں آپ نے جو تو صدائے اللہ اکبر جو تو بلند کی، لہذا اب ہم جو تو وضو وغیرہ کر رہے ہیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نہیں میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا ہوں، میں صرف اذان دیتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھیں۔ نہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ نہیں مجھے نہیں آتا، مجھے نماز پڑھتے نہیں آتا، کیوں تو نماز پڑھنا ہی نہیں تھی، اس کو صرف اذان پکارنے کا تھا۔ لیکن سب بچوں نے، اس کے جو تو گھر کے لوگوں نے بہت ضد ہوئے اور کہا کہ نہیں آپ جو تو ماشاءاللہ اللہ۔ ارے کہا میں اللہ کا ولی وغیرہ نہیں ہوں، میں چور ہوں، یہ دیکھو یہ گٹھڑی رکھی ہوئی ہے آپ کے گھر میں سے ہیرے جواہرات تمام جو تو زیورات اس گٹھڑی میں باندھ کر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن اذان کا وقت ہوا اس لیے اذان پکار دی، کیوں تو میرے پیر و مرشد غوث اعظم کا فرمان میرے سامنے آیا اور میں نے اذان پکار دی۔ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں، کچھ ان کو نظر ہی نہیں آ رہی وہ گٹھڑی، کیسی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، وہ گٹھڑی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب غوث اعظم کا وہ فرمان جب اس نے سوچا اب کیا کیا جائے، بڑی مصیبت کے ساتھ آگے بڑھا، آگے بڑھ کے جو تو نماز کی نیت کی، ان لوگوں کو نماز پڑھایا، سلام پھیر دیا، دعا مانگی، جب کھڑا ہوا تو دست بوسی کرنے لگے، اس کے ہاتھ جو تو اپنے سروں پر لینے لگے، دعاؤں کی درخواست کرنے لگے، یہ کہنے لگا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یہ ماجرا جو تو ہوتے ہوتے بڑا شرمندہ تھا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں ایک چور ہوں اور یہ لوگ مجھے ولی سمجھ رہے ہیں، اب معاملہ کیا ہے۔ تو وہ جو وزیر تھا اس نے، اب دیکھیے نماز ہوگی سب ہو گیا، اب سارے گھر کو دکھی وہ گٹھڑی نظر آئی تو کہا یہ سب آپ کا ہے، آپ اسے لے کر جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں جو تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ وہ گٹھڑی اٹھایا اس نے، اپنے جو تو کندھے پر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، گھر میں گٹھڑی پٹکی،
عورت کہہ رہی کہ یہ کیا ہے؟ کہا بہت سارا مال ہے، لیکن میں پیر و مرشد غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ اب غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، غوث اعظم سلام کا جواب دیتے ہیں، اسے جو تو پیر سے سر تک دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہلکا سا تبسم فرماتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ نماز پڑھ لیا؟ ارے نماز پڑھا ہی نہیں بلکہ تو نے نماز پڑھا لیا۔ تو کہتا ہے کہ سرکار نازشوں کی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، کیا میرے تمام گناہ جو تو معاف کر دیے جائیں گے؟ ایک نماز پڑھا تو اس درجے پر پہنچا، اگر 5 نماز پڑھتا تو الیاس سوچ کس درجے پہ پہنچ جاتا۔ اب بتائیے کون کہتا اللہ کے ولیوں نے جو تو دعوت و تبلیغ نہیں کی؟ اذان دیتا تھا، چلتے اذان، ان کے رنگ میں رنگے اور انہی کی طرح جو تو اپنے آپ کو جو تو ڈھال دیا، لیکن وہ روحانیت عطا کی کہ اللہ نے جو تو انہیں جو تو جب نماز پر آمادہ کیا تو اپنے وقت کے ابدال بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی تعلیمات ہے۔ مسلمانوں، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ درگاہ والے لوگ نماز کا پیغام نہیں دیتے تو یہ خام خیالی ہے۔ درگاہ والے اگر نہیں آتے تو تم مسلمان نہیں ہوتے۔ جو کہتے ہیں نا درگاہ پہ نہیں جانا، ان سے بھی بولنا جا کر کہ بھئی درگاہ والے اگر نہیں ہوتے تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے، درگاہ اگر نہیں ہوتی تو ہم مسلمان ہی نہیں ہوتے، تو پھر درگاہ پہ کیوں نہیں جانے کا؟ یہ اور بات ہے کہ کچھ خرافات چھوٹے موٹے فروعی مسائل کی بنیاد پر اگر ہم درگاہ پہ جانے سے روک لیں گے تو مسلمانوں کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز خانہ کعبہ کی تاریخ سناؤں گا، کعبۃ اللہ کی تاریخ سناؤں گا، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بت کدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہے، وہ پاس با ہمارا۔ سب سے پہلا بت خانہ تو کعبۃ اللہ تھا۔ تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو کعبے کا طواف بند کیا تھا کیا؟ نہیں۔ پھر کسی موقع سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عشق رسول میں، محبت رسول میں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین عشق حسینی عطا فرما، عشق حسنی عطا فرما، عشق غوث و خواجہ عطا فرما۔ غوث اعظم اور غریب نواز کے نقش قدم پر چل کر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تماموں کو قادری سلسلے کی برکت عطا فرما، غوث اعظم اور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، تمامی حضرات کی جائز تمناؤں کو، دلی مرادوں کو پوری فرما۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں گلشن آپ سب کا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب